پارہ ہے تیسرا۔ پچھلے درس میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو ایک اجتماعی نظام کی طرف دعوت دی کہ جو لوگ مسلمانوں کے اجتماعی بیت المال کے اوپر اجتماعی نظام کے لیے خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کمثل جنت بربوۃ اصابها وابل فآتت اکلها ضعفین۔ جس طرح ایک اونچی ٹھیلے کے اوپر باغ ہو جو تمام طوفانوں سے بچا ہوا ہو، اس کے اوپر اگر تیز بارش برسے تو وہ بہت بڑا دگنا پل دیتا ہے۔ اگر اس کو تھوڑا سا شبنم کم بارش بھی پہنچے تو وہ بھی اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالی نے یہ مثال دی مسلمانوں کے اجتماعی نظام بیت المال کی، کہ اجتماعی نظام بیت المال پر جو خرچ کرتے ہیں، اپنے خرچ سے زیادہ پیسے بیت المال میں دیگر مسلمانوں کے خرچ کے لیے، کمزوروں اور ضعیفوں پر خرچ کرنے کے لیے، امت مسلمہ کے فلاح اور بہبود پر خرچ کرنے کے لیے جو لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں تو ان کو ہر وقت فراخ رزق ملتا ہے، اس کا باغ زیادہ پھل دینے والا ہے۔ لیکن جو لوگ انفرادی پیسوں پر شیطان نے ان کو دھوکہ دیا ہے اور وہ اپنے انفرادی نظام کے لیے اپنے جیب میں، اپنے بکس میں، اپنے اکاؤنٹ میں پیسہ جمع کرنے کا سوچتا ہے اور مسلمانوں کے اجتماعی نظام پر خرچ نہیں کرتا، تو اللہ فرماتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی نے اچھا سا باغ لگایا ہوا ہو جس میں اس کے لیے سب کچھ موجات موجود ہوں، لیکن آدمی بڑھاپے میں پہنچا ہو اور اس کی اولاد بھی سب چھوٹی ہو، کمزور ہو، اور ایسے حالت میں اس کے باغ کے اوپر مصیبت پڑ جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس طرح اس آدمی کی تباہی کا وقت یہی ہوگا کہ ایسے زمانے میں اس کے ہاتھ سے سب کچھ چلا جائے جبکہ یہ خود بھی بوڑھا ہے اور اس کی اولاد بھی چھوٹی ہے، تو انفرادی اپنے جیبوں میں پیسہ بھر کر اور اجتماعی بیت المال نہ بنانے کی مثال ایسی ہی ہے۔ اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ، آیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرتا ہے ان تکون لہ جنت، کہ اس کے لیے ہو ایک باغ، من نخیل کھجور کی، وَأَعْنَابٍ اور انگور کی، تجری جس کے اندر نہریں تجری بہتی ہوں، من تحتہا ان کے درختوں کے نیچے، الانہار و نہر، اس کے آبپاشی کے لیے اس کے اندر نہریں بھی بہتی ہوں، لہو فیہا
اس کے لیے اس باغ میں من کل الثمرات ہر قسم کے میوہ جات موجود ہوں، غلے موجود ہوں، لیکن باغ تو بالکل زبردست باغ ہے، سمسور باغ ہے، سارے میوہ جات اور غلوں سے بھرا ہوا ہے، مگر حالت ایسی ہے کہ وہ اصابہ الکبر، لیکن اسے بڑھاپا آیا ہے، اس کو پہنچ جائے بڑھاپا، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ اور اس کی اولاد بھی ہو ضعفاء چھوٹی، یہ خود بوڑھا ہو رہا ہے اور اس کی اولاد چھوٹی ہے، ایسے حالت میں جبکہ اس کا باغ سارے میوہ جات سے بھرا ہوا ہے، اس کی زندگی کا مقصد ہے، مگر اس وقت میں یہ بوڑھا بھی ہے اور ان کی اولاد بھی چھوٹی ہے، اچانک یہ آدمی بہت سخت محتاج ہے اپنے باغ کا، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ پھر پہنچ جائے اس باغ کو ہوا، تیز ہوا پہنچ جائے، فیہ نارٌ جس کے اندر آگ ہو، فاحترقت اور وہ اس باغ کو جلا ڈالے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اب آدمی بھی بوڑھا ہے، اس باغ کے علاوہ اس کا کوئی اور پل اور مال بھی نہیں ہے، بچے بھی چھوٹے ہیں، ایسے حال کے اندر اس کے باغ کے اوپر تیز آندھی چلی، جس کے اندر انتہائی تیز قسم کی ہوا ہے جس کو آگ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اس پورے باغ کو ملیامیٹ کرے، تو اللہ فرماتے ہیں اس آدمی کی حالت کیا ہوگی۔ ٹھیک اسی طرح جس معاشرے کے اندر نظام بیت المال نہ ہو، اللہ تعالی کے قوانین کے مطابق وہ قوم اکٹھا بیت المال اور نظام ربوبیت پر عمل نہیں کرتے ہوں، نان اور نفقہ اور خرچے جو اپنی ضروریات سے زیادہ خرچے ہیں وہ ان کے بیت المال میں دوسرے مسلمانوں پر خرچ کرنے کے لیے کھلے نہ رہے ہوں، تو اگر اکیلا اپنے لیے باغ بنایا ہوا ہے، اپنے لیے پیسہ بنایا ہوا ہے، اگر بڑھاپے کے وقت اس کے اپنے باغ پر مصیبت ٹوٹ پڑی تو یہ آدمی بھی گیا اور اس کی اولاد بھی تباہ ہو گئی، تو اللہ فرماتے ہیں کذالک یبین اللہ، اسی طرح اللہ تعالی بیان کرتا ہے لکم تمہارے لیے الآیات، اپنی آیتوں کو